بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. رب ذوالجلال جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعات کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں رب کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں
سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، 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 چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، رب ذوالجلال کا فضل احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب ذوالجلال نے تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل بنایا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس امت پر وہ کرم فرمایا ہے، اور اس امت کو رب ذوالجلال نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جتنی بھی افضل ترین چیزیں تھیں، جتنی بھی مقام و مرتبے والی چیزیں تھیں، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ دین ہو، ساری کی ساری رب ذوالجلال نے شرافتیں، رب ذوالجلال نے انعامات اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلی بھی امتیں آئیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، امتیں آئیں چلی گئیں، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کیا، لیکن اس امت کی شان کیا ہے؟ اس امت کو رب ذوالجلال نے سب سے آخری نبی عطا فرمایا، اور سب سے آخری کتاب، وہ کتاب کہ جس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی، جس کتاب کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، وہ نبی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بعد کسی نبی کا وجود ماننا بھی حرام ہے، کسی نبی کا وجود ماننا ہی ناممکن ہے، رب ذوالجلال نے وہ انعام عطا فرمایا، اور انعام دے کر رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امت، ہم نے تمہیں سارے انعامات عطا فرمائے، ساری شرافتیں عطا فرمائی، تو اب تم کیا بن چکے ہو؟ کنتم خیر امت، اب امتوں میں سے سب سے جو بہترین امت ہے وہ تم بن چکے ہو۔ تو اس بہترین امت کو رب ذوالجلال نے جو نبی عطا فرمایا، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے رسول،
ہم تک دین لانے والے، ہم تک دین کو پہنچانے والے، قیامت تک کے سارے معاملات کو ہمارے لیے بیان کر دینے والے، ان کو رب ذوالجلال نے شان کیا عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے ان کو رفعتیں کیا عطا فرمائی ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتا ہے، آپ کی بیان تعریف کرتا ہے، اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے تھے، ان کے لیے نعتیں لکھتے تھے، لیکن ایک وقت آیا سوچا کہ اے رضا تجھ سے کیا ممکن ہو سکتا ہے، تو کتنی شان بیان کر سکتا ہے، کتنا مقام و مرتبہ بیان کر سکتا ہے، تو کہنے پر مجبور ہوئے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، کہ جب قرآن تو کیا قرآن جس نے نازل فرمایا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کو، ان کی مقام اور بلندیوں کو رب ذوالجلال خود بیان فرماتا ہے اور قرآن میں جا بجا بیان فرماتا ہے، تو ان کو ہم بیان کریں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، سعادت مندی ہے، ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ جس محبوب کی تعریف خود رب کرتا ہے، ہمارے بھی نصیب میں آیا ہے کہ ہم اس محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کیا مقام عطا فرمایا، سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اردو سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مرتبہ کیا عطا فرمایا، شان کیا عطا فرمائی۔ ویسے تو کئی شانیں ہیں، لیکن ہم اپنی وسعت کے مطابق، ہم اپنی طاقت کے مطابق، جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، ویسے تو علماء نے فرمایا کہ اگرچہ سارا کچھ اکٹھا کر لیا جائے، ساری کلمیں، ساری دباتیں، ساری سیاہیاں لکھنا شروع کر دو، سارے ادیب لکھنا شروع کر دیں، جن کو لکھنا آتا ہے وہ سارے لکھنا شروع کر دیں، تو اس محبوب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کہ جس کی تعریف کو خود رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، جب رب ذوالجلال کی کوئی انتہا نہیں، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، تو جس کی تعریف کو رب ذوالجلال نے، جس کے مقام و مرتبے کو رب ذوالجلال نے بلند فرمایا ہو، تو وہ کہاں ایک بشر کی طاقت میں آ سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان کی طاقت نہیں، انسان کے بس میں نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو ہماری طرف بھیجا ہے، ہمارا رسول بنا کر، ہمارے لیے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارا حق تو بنتا ہے کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، تو آج ہم ان کا ذکر کریں تاکہ ہمارے دل ان کی محبت سے سرفراز ہو سکیں، ہمارے دل ان کی محبت کے ساتھ سرسار ہو سکیں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ کیا عطا فرمایا، تو وہ چیزیں، وہ مقامات، وہ انعامات جو پہلے انبیاء مانگتے رہے، وہ چیزیں جو پہلے انبیاء اپنے لیے مانگتے رہے، اپنی امتوں کے لیے مانگتے رہے، تو وہ چیز رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بن مانگے ہی عطا فرما دی ہے۔ کیسے؟ سارا کچھ قرآن پاک میں ہے، قرآن ہمارے لیے ہر شے کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں 9ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ السلام، تو ان کے لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ، اے باری تعالیٰ میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا نہیں، تم جلوہ نہیں دیکھ سکتے، رب ذوالجلال کے وہ پیارے کلیم علیہ السلام، رب ذوالجلال کے وہ پیارے کلیم، پیارے نبی، پیارے رسول علیہ السلام رب ذوالجلال سے دیدار الہی مانگتے رہے، مانگنے کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے نہیں عطا فرمایا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو مرتبہ نہیں عطا فرمایا تھا، مرتبہ رب ذوالجلال نے سب کو عطا فرمایا،
لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر نبی اور ہر رسول ماننے میں سارے برابر ہیں، سب کو ماننا فرض ہے۔ عقیدے کے اندر ہے کہ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار، کسی ایک نبی کی رسالت کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار، یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رب ذوالجلال نے یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ مانگتے رہے، مانگنے سے بھی عطا نہ ہوا، لیکن ادھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، آ کر قدموں، آواز بھی نہیں دیتا، قدموں کو مس کرتا ہے اپنے نوری ہونٹوں سے، اور پھر جگاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ پہلے اگر نبی کو کچھ عطا کیا گیا، ان کی میں معراج تھی، کسی کو کلام کے ساتھ معراج کروائی گئی، کسی کو کسی کے ساتھ معراج کرائی گئی، کسی کو کسی چیز کے ساتھ معراج کرائی گئی، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ رب ذوالجلال نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو پہلے نبی مانگتے رہے، رب ذوالجلال نے عطا نہ کیا، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بھی مانگے ہی عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رب ذوالجلال سے مانگتے رہے، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب جس دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ویسے تو نبی ہے، ویسے تو وہ رسول ہیں، کیا ان کو رسوائی کی پرواہ ہو سکتی ہے جب رب ذوالجلال کے پیارے ہیں؟ ان کو کیا کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لوگوں کے جسموں کو اٹھا کر ان کے اندر روح کو پھونکا جائے گا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور ادھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو رب فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن رب ذوالجلال نہ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے مومنین کو رسوا فرمائے گا۔ ادھر مانگا، ادھر بن مانگے ہی عطا کیا گیا۔ تو یہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو چیزیں ادھر مانگنے سے نہیں دی گئی، ادھر رب ذوالجلال نے بن مانگے ہی عطا کر دی۔ تو اب ان کی امت میں ہونا ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ تو جب ہمارے لیے شرافت ہے، شرف کی بات ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند، کسی نبی اور کسی رسول کو ایسا مرتبہ نہیں عطا کیا گیا کہ جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ لیکن ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں جو چیز عطا کی گئی ہے، کیا ہم اس کے لائق تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب ذوالجلال نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ تو رب ذوالجلال کے بارگاہ میں رہنے والے تھے، رب ذوالجلال کے جلوے دیکھتے، رب ذوالجلال کی جنت میں رہتے، رب ذوالجلال نے آپ کو ہم میں بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے پاس رہتے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی سب سے جو قیمتی چیز تھی، رب ذوالجلال کے خزانہ قدرت میں، رب ذوالجلال کے خزانہ میں، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے ان کو ہم میں بھیجا، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ چلو مزید سنیے، میں آگے مزید بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سے یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے دیکھا، توجہ کی تو قرآن پاک میں کچھ آیتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب قوم نے ان کو جھٹلایا، قوم کے پاس وہ رب کا دین لے کر آئے،
رب کا پیغام لے کر آئے تو قوم نے ان کو جھٹلایا. جب جھٹلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے رب ان لوگوں نے، ان میں سے اکثر نے مجھے جھٹلایا ہے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں نے میری اتباع نہیں کی. تو اب کیا ہے؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو بندہ میری پیروی کرے گا یا جس نے میری پیروی کی ہے تو وہ تو میرا ہے، تو لہذا اس کو بخش دے، وہ میرا ہے. لیکن ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، جس بندے نے تیرا پیغام سن کر بھی تیری نافرمانی کی، میں نے تو تیرا دین، اے باری تعالیٰ تمہارا دین ان کے سامنے پیش کیا، تیرا پیغام ان کے سامنے پیش کیا، تیری توحید ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے جھٹلائی. تو جو میری پیروی جس نے کی وہ تو مجھ سے ہے، اس کے ساتھ اپنا کرم فرما. لیکن ومن عصانی فانک غفور رحیم، جس نے میری نافرمانی کی ہے اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے. فانک غفور رحیم. اب تو جانے تو وہ جانے، بخش دے تو تیری مہربانی، نہ بخشے تو وہ بھی تیرا عدل ہے. اب یہ بھی آیت حضور علیہ السلام نے پڑھی اور پڑھ کر صحابہ کو سنائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قرآن پاک میں موجود ہے 7ویں پارے کے اندر، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرنا وہ صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو دین کو تو کیا مانیں گے، میرے پیغام کو کیا مانیں گے، یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں اور مجھے قتل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کوئی قتل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی رب کا بیٹا بنا رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. غور سے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، تو جو بندہ میری پیروی کرتا ہے یا جس نے پیروی کی ہے تو وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے، ان کی نافرمانیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر، ان کی خطاؤں پر، ان کی نافرمانیوں پر، اے باری تعالیٰ تو تیرے بندے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو پھر تو غالب حکمت والا ہے، تیرے ہی یہ بندے ہیں، تو جو چاہے کرے. اب یہ دو چیزیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، جب رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ چیزیں بیان کی، تو بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام رو پڑے. کس کی خاطر؟ ہم جیسے نافرمانوں کی خاطر، ہم جیسے نکموں کی خاطر، کہ جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. حضور جانتے تھے یہ سب کچھ ہوگا بعد میں، لیکن پھر بھی حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دعا کی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی دعا کی، اگرچہ وہ دعائیں بھی درست تھیں، لیکن شان کریمی کیا ہے. رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کو سامنے رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کے جو نافرمان تھے ان کے معاملے کو رب کے سپرد کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کے سپرد کر دیا معاملہ اپنے امتیوں کا، تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت. یہ نہیں کیا کہ جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے میری پیروی کی، جو میرے صحابہ ہیں، میری اہل بیت ہیں،
ان کو تو معاف کر دے، باقیوں کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی امتی، اے میرے رب جو کچھ مرضی ہے میری امت ہے، تیرے محبوب کی امت ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ آسان فرما۔ تو جب یہ حضور علیہ السلام کی حالت رب ذوالجلال نے دیکھی، رب ذوالجلال سب جانتا ہے، تو جبریل امین کو بھیجا گیا اور بھیج کر پوچھا گیا کہ اے محبوب رونے کی وجہ کیا ہے؟ ما سبب البکا، رونے کی وجہ کیا ہے آخر؟ اے محبوب کیا چاہتا ہے تو؟ میرا محبوب ہو کر تو روتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جس نے تجھے بھیجا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ علم میں ہے اس کے۔ تو حضرت جبریل امین رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھر جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو بھی پتا تھا کہ محبوب روئے کیوں ہیں، سب جانتا ہے رب ذوالجلال، لیکن پھر بھی تاکہ محبوب کی زبان ہلے، محبوب کی زبان لب تکلم کو جنبش آئے اور موتی گرے تاکہ پتہ تو چلے کہ محبوب مانگنا کیا چاہتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے پھر حضرت جبریل امین کو واپس بھیجا اور واپس بھیج کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنی رب ذوالجلال کی کرم نوازیاں ہوں گی آپ پر کہ رب ذوالجلال پر آپ راضی ہوں گے، رب ذوالجلال آپ کو راضی کر دے گا۔ تو اس وجہ سے میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ جبریل امین کو بھیجا جائے، جا کر محبوب سے پوچھا جائے اور پوچھ کر پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مرتبوں کے اندر آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو مقام کیا عطا فرمایا کہ جہاں پر باقی بھی انبیاء آئے، باقی بھی رسول عظام آئے، انہوں نے اپنا معاملہ، اپنی امت کا معاملہ رب کے سپرد کر دیا، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں تو کس کی خاطر؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اگر آنسو بہے ہیں تو کس کی خاطر؟ اگر ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں کے لیے روئے، اور ہم نے آج کیا وفا کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہم سب پر یہ لازم ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنی ہم پر کرم نوازیاں کی ہیں، جتنے ہم پر انعامات کیے ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو التجائیں کی ہیں، تو وہ ساری کی ساری کس لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت والے دن میری امت کے بڑے بڑے گناہ گار، ان کے لیے میری شفاعت رب ذوالجلال نے قبول کر لی ہے۔ رب ذوالجلال اس دن میری شفاعت قبول کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح ہم کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا؟ اس امت کے خاطر۔ اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم نے تو حضور علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ دیا، ہمیں بہترین امت بنایا گیا، ہمیں ساری امتوں سے افضل ترین بنایا گیا، لیکن وہ چیز میں آپ کے سامنے اب رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایک آئینہ دکھایا ہے آپ کو کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور پھر شان و مقام و مرتبہ کیا ہے۔ مقام و مرتبے کے بعد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کہ غاروں میں گئے، ہر جگہ پر اپنی امت کو نہیں بھولے، لیکن آج یہ امت اپنے رسول کے پیغام کو، اپنے نبی علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ کر اگر غیروں کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی راہ پر چل چکے ہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم نے غیروں کا فیشن نہیں اپنانا، غیروں کے طرز اور طریقے پر نہیں جانا، غیروں کے طریقے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے محبوب تم میں بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کو آئیڈیل بنا کر آگے چلو، اس کو تم نمونہ حیات بنا کر چلو، اس کے کیے ہوئے کو تم فالو کرو۔ انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر تم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ان کی پیروی کرو۔ تو اب ہم سب کے لیے لازم کیا ہے، ہم سب پر لازم کیا آتا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے سب کچھ بیان کیا، تو بہترین امت ہے نا ہم سب، کسی کو شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، اور کیا ہے لا ریب فیہ، قرآن میں تو کوئی شک نہیں۔ جب قرآن میں شک نہیں تو قرآن میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لیکن آگے آپ نے سمجھنا ہے، ہم سب نے سمجھنا ہے کہ ہم بہترین امت بنے کیوں ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، رب ذوالجلال کی ذات کے بعد، رب ذوالجلال کی شان کے بعد اگر کسی کی شان بلند ہے، اگر کسی کا مقام بلند ہے، تمام انسانوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تو وہ ذات کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی وجہ سے ہمیں بہترین امت بنایا گیا، لیکن ہمیں بہترین امت بنانے کا جو مقصد ہے وہ کوئی عام نہیں، بلکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء آتے تھے، ایک آتا چلا جاتا، رب دوسرے کو بھیج دیتا، کس لیے؟ امت کی ہدایت کے لیے، امت کی تبلیغ کے خاطر۔ ایک آتے، وہ چلے جاتے، دوسرے آ جاتے، تو جب لوگوں کے اندر بگاڑ آتا، لوگوں کے اندر دوسری قسم کا، دوسری چیزوں کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا، لوگ رب ذوالجلال سے انحراف کر چکے ہوتے، تو رب ذوالجلال کسی نہ کسی نبی کو بھیج دیتا، کسی نہ کسی رسول کو بھیج دیتا، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کام کرتے تھے وہ کام میری امت کے علماء نے کرنا ہے۔ تو امت کے علماء کا کیا کام ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جب بھی دین کے اندر بگاڑ ہو، جب بھی لوگوں کے عقائد کے اندر خرابی آئے، لوگوں کے معاملات کے اندر خرابی آئے، لوگوں کے باقی معاملات شریعت سے ہٹ کر ہوں، تو اس وقت امت کا جو عالم ہے، اس امت کے علماء کا کام کیا ہے؟ اس امت کے علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو حل کریں، اور وہ حل کیسے کریں گے؟ اس کو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میری امت کے، اے میرے محبوب کی امت، تمہیں بہترین امت بنایا گیا۔ بہترین امت بنانے کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ تم اپنے آپ کو بڑا بیان کرتے رہو، بڑا ثابت کرتے رہو، بلکہ تمہارا ایک مقصد ہے، تمہارا ایک مشن ہے۔ مشن کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی تبلیغ کے لیے نکالا گئے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے، بنی اسرائیل کے رسل عظام کرتے رہے، وہ اس امت کے علماء کا کام ہے، اور صرف علماء کا نہیں، اب امت کے اندر سارے آتے ہیں۔ کنتم خیر امت، اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کان العلماء خیر امہ، کہ علماء ہی امت میں سے بہترین ہیں، نہیں، اگرچہ ان کا سٹیٹس الگ ہے، ان کی ویلیو جدا ہے، کہ جو صحیح عالم ہے، راسخ العلم ہے، راسخ فی العقیدہ ہے، عالم بعمل ہے، ان کی ویلیو الگ ہے، ان کی شان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ رب بھی فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں وہ نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، رب سے ڈرنے والے
رب سے حقیقی طور پر خوف کرنے والے، خشیت باری تعالیٰ کا جو حقیقی طور پر بندہ بالکل قابل ہے، وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ اگرچہ ان کی ویلیو جدا ہے، لیکن اس امت کے تمام لوگوں کا یہ فرض ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس کی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اور جو برائی کا کام ہے اس سے ہم نے منع کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے منع نہ کیا اور اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ قبول کیا جو رب نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، جو رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل انہ کان الرجل یلقى الرجل فیقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانہ لا یحل لک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے جو بدی آئی، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی جو خرابی آئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، انہ کان الرجل یلقى الرجل، کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے سے ملتا، اس بندے کو دیکھتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا کوئی بھی کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، تو ایک بندہ دوسرے سے کہتا یا ھذا اتق اللہ، اے بندے رب سے ڈر، ودع ما تصنع، جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، فإنہ لا یحل لک، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اب ایک دن اس کو روکا، سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو، بندے برائی کر رہے تھے، کسی نے دیکھا، زنا کے اندر ملوث تھے، شراب پینے کے اندر مصروف تھے، یا کسی بھی بدکاری اور فحاشی کے اندر مصروف تھے، تو جو بندہ جاننے والا ہوتا یا علماء سمجھ لیں تو ان کا کیا کام ہوتا، وہ کہتے کہ یا ھذا اتق اللہ، کہ اے بندے رب سے ڈر، جو کچھ تو کر رہا ہے نا یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اگلے دن پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد دیکھتا ہے فہو علی حالی، وہ تو پھر بھی اپنی حالت پر ہے، فلما کان الغد فہو علی حالی، جب اگلا دن آتا تو پھر ان کو دیکھا جاتا تو وہ بندہ تو پھر اپنی حالت پر ہے۔ اب کام کیا بنتا تھا، کام یہ تھا کہ اگر کل اس کو روکا تھا آج پھر اس کو روکتا، اگر پھر بھی وہ باز نہ آیا پھر بھی اس کو روکتا، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہے کہ کوئی بندہ باز آئے یا نہ آئے، تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم نے اس کو روکنا ہے، نیکی نہیں کرتا تو نیکی کا حکم دینا ہے، اگر برائی کرتا ہے تو برائی سے منع کرتے رہنا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر چونکہ یہ نقص ہے اور یہ عیب آیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک بندے کو دوسرے کو جب روکتا ہے کہ زنا تمہارے لیے حلال نہیں، شراب تمہارے لیے حلال نہیں، یہ لوگوں کا مال کھانا تمہارے لیے حلال نہیں، یہ چھوڑ دو، تو جب اگلے دن وہ اپنی حالت پر موجود ہے تو فرمایا کہ اب انہوں نے وہ بدی سے باز نہیں آئے، برے کما تو وہ باز نہیں آئے، لیکن جڑا بندہ روکن والا ہے یہ انہوں حق آکھن تو باز آ گیا۔ جس بندے کو منع کل کیا تھا کہ شراب تمہارے لیے حلال نہیں، آج اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے سوچا کہ رہنا تو ہم نے بھی اسی معاشرے میں ہے، رہنا تو ہم نے بھی اسی گاؤں میں ہے، رہنا تو ہم نے بھی اسی شہر میں ہے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ تعلق ختم کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے انہی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ کل جن کو کہہ رہے تھے کہ شراب تمہارے لیے حلال نہیں، کل جن کو کہہ رہے تھے کہ زنا تمہارے لیے حلال نہیں، یہ لوگوں کا مال غصب کر کے کھانا یہ تمہارے لیے حلال نہیں، تو اگلا دن آیا وہ بدی سے باز نہ آیا، لیکن یہ حق کہنے سے باز آ گیا۔ اب انہی کے ساتھ مجلسیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ کھانا پینا، تو حضور نے فرمایا کہ فَضَرَبَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ۔ اب کیا ہوا،
جب وہ آپس میں مل کے بیٹھ گئے تو رب ذوالجلال نے ان کے دل آپس میں ملا دیے، ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، اور پھر رب ذوالجلال نے ان پر اجتماعی لعنت فرمائی۔ رب ذوالجلال نے ان پر اجتماعی لعنت فرما کر قرآن پاک 6 پارے کے اندر یہ موجود ہے سارا واقعہ کہ بنی اسرائیل پر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ساتھ حضرت عیسی بن مریم سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہما علیہم السلام ان کی زبان کے ساتھ بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حق کہنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ اگر برائی سے باز نہیں آتے تھے تو انہوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ تو اب یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان کر رہے تھے یہ سارا معاملہ، تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی کسی پلر کے ساتھ یا ممبر کے ساتھ، ستون کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جب دیکھا، موازنہ کیا، جب کمپیریزن کیا نا اپنی امت کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی۔ صحابہ کرام لفظوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان متکئا، پہلے حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ معاملہ سیریس ہے، کیونکہ وہ امتیں گزر چکی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تو وہی ہے جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کے اعمالوں کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی رہنمائی کرنی تھی۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، پیچھے جو معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اور عوام سارے بدی پر جب راضی ہوئے تو رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو ملایا اور ان پر رب ذوالجلال نے لعنت فرمائی۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اب سیدھے ہو کر بیٹھے، تو فرمایا کہ کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تأخذن علی یدی الظالم ولا تأثرن ولا الحق اطرا ولا تقصرن ولا الحق کسرا۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف، اے میرے محبوب، اے میری امت، ہرگز نہیں، یہ تم نے نہیں کرنا، بلکہ واللہ قسم اٹھا کر کہا لتأمرن بالمعروف، اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ واللہ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اس وقت اٹھائی جاتی ہے کہ جب بات کو پختہ کرنا مقصود ہو، اور آگے پھر لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف، اے میری امت ہرگز بھولے نہ رہنا، تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف کا حکم دو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، ولا تنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، ولا تأخذن علی یدی الظالم، تم ضرور بھی ضرور ظالم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑو گے، ولا تأثرن علی الحق اطرا، اور تم حق پر ایسے ڈٹ جاؤ گے کہ اس سے پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہوگا، ولا تقصرن علی الحق کسرا، اور تم اس پر بالکل ڈٹ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، آگے بھی بات ہے، اگر تم نے نہ کیا تو بنی اسرائیل کا انجام تمہارے سامنے ہے، اولا یلعننکم کما لعنہم، یا پھر یہ ہوگا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو رب ذوالجلال نے ان کے دل آپس میں ملائے، اولا یضربن اللہ بقلوب بعضہم ببعض، کہ رب ذوالجلال تمہارے دلوں کو سارے بدکاروں کے ساتھ ملا دے گا اور پھر تم سب پر اجتماعی لعنت فرمائے گا۔ تو لہٰذا اے میری امت کے علماء، اے میری امت کے لوگوں، تم سب کا یہ کام ہے کہ تم نے جب بھی دیکھنا ہے کوئی نیکی نہیں کرتا تو تمہارا کام ہے اس کو نیکی کا حکم دو، اور جب دیکھو کہ کوئی بندہ برائی کے اندر ملوث ہے اس کو نیکی کا حکم بھی دو اور برائی سے منع بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدَيِ الظَّالِمِ، اب نیکی نہ کرنے والا اور بدکاری کے اندر ملوث بندہ جو ظالم ہے، عقیدے کا ظلم کر رہا ہے،
معاملات کا ظلم کر رہا ہے، کسی کے زنا کے اندر ملوث ہے، شراب کے اندر ملوث ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے ایک مثال عطا فرمائی۔ بخاری شریف کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ الواقع فیہا کمثل قوم استحموا سفینہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو میری امت ہے، امت کے لوگ، امت کی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ، ان کی مثال ایسے ہے کمثل قوم استحموا علی سفینہ، ایسی مثال ہے کہ جس طرح پرانے دور کی حضور علیہ السلام نے مثال دی، شاید اس وقت بھی 2 منزلہ کشتیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک گروہ تھا، پوری جماعت تھی، انہوں نے کسی لمبے سفر پر جانا تھا، اور سفر بھی کون سا تھا؟ بحری جہاز کا۔ تو انہوں نے، کچھ لوگوں نے اوپر والی جو منزل تھی وہ انتخاب کر لی، وہاں پر ہم نے رہنا ہے، کچھ نے کہا کہ ہم نچلے حصے میں رہیں گے۔ اب جب ہو گئے سارا کچھ، سب کچھ بانٹا گیا، اوپر والے حصے میں چلے گئے، نچلے حصے میں آ گئے، تو اب ایک معاملہ ہے جس کو آپ باقاعدہ خوب سمجھتے ہیں، کوئی چیز سانجھی ہوئے نا تو وہ رولے بہت ہوندے نا جی۔ آج تو پہلے 20 سال پہلے لا لوں کہ لوگ ایک شے استعمال کرتے ہیں، ایک شے 5 بندے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دور بدلن دے حوالے نال لوگوں دا اختلاف، لوگوں دے آپس دے معاملات، ہوں تساں ویکھ لو 2 بھرا بھی ہیں نا کٹھے، ایک شے دے اوتے گزارا نہیں ہوندا، کدی تاں میٹر دی وجہ تو لڑائی ہو جاسی، کدی پانی زیادہ استعمال کرنے دی لڑائی ہو جاسی، کسی نہ کسی قسم دی لڑائی ہو ہی جاسی۔ ایسے نو سمجھتے ہو نا، ایسے معاشرے رہندے ہو، تساں بھی رہندے ہو، میں بھی رہنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں انہاں کشتی ونڈ لئی، کچھ آکھیا اساں اُتے والے حصے چ رسیں، کچھ نے آکھیا اسی تھلے والے حصے رہنا ہے۔ اب کیا ہوا یہ کہ نچلے حصے والے جو تھے وہ چونکہ نچلا حصہ بحری جہاز کا، کشتی کا سارا پانی کے اندر ہوتا ہے، اب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، پانی لینے کے لیے وہ اوپر والی منزل پر جاتے تھے۔ اب غور سے سمجھنا کہ 2 گروہ بن گئے، کچھ اوپر والے حصے میں، کچھ نچلے حصے میں۔ جب سب کچھ ہو گیا تو نچلے حصے والے اوپر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، اوپر والوں نے کہا کہ حصہ ان کا نیچے والا ہے، بار بار آ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہیں سے پانی لے، اوپر کیوں آتے ہیں؟ جب انہوں نے ناک چڑھائی کہ اوپر آ جاتے ہو بار بار، اب نچلے حصے والوں میں سے اخذ فأسا فجعل ينكر في اسفل سفینہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نچلے حصے والوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس بندے نے کیا کیا؟ کلاڑا پکڑ لیا۔ کلاڑا جانتے نا، کلاڑی؟ تو اب اس کو اس نے پکڑ کر اس نے کہا کہ اوپر سے اگر پانی میں نہیں لے سکتا تو پھر میں نیچے سے یہیں سے سوراخ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ کمپیریزن ہے نا اپنی امت کا، موازنہ کر رہے ہیں امت کو سمجھانے کے خاطر، مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ وہاں پر 2 گروہ بن جائیں گے۔ اب نچلے حصے والوں میں سے بھی 2 گروہ بن جائیں گے، کچھ کہیں گے کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لو، اگر ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا تو خود بھی بچیں گے، اس کو بھی بچا لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان اخذوا علی یدیہ نجوا جمیعا، اگر انہوں نے آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو سارے کے سارے بچ جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا اور کہا کہ اوپر والے کہیں کہ یہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، نچلے حصے والے ساتھ والے کہنا شروع کر دیں کہ سوراخ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے سوراخ کر دیا تو جب پانی اندر داخل ہوگا تو کیا پوچھے گا کہ سوراخ کس نے کیا تھا؟ تو لہذا صرف وہی ڈوبے گا۔ جب پانی اندر داخل ہوگا تو نہیں پوچھے گا سوراخ کس نے کیا تھا، نہیں پوچھے گا کہ کلہاڑا کس کے ہاتھ میں تھا،
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی اندر داخل ہوگا تو پورا نچلا حصہ بھر جائے گا پانی سے، نچلا حصہ بھی غرق ہوگا، نچلے حصے کی وجہ سے اوپر والا حصہ بھی غرق ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ یوں سوسائٹی ہے مسلمانوں کی، کچھ نیک ہیں کچھ برے ہیں، اگر برے برائی کرنے لگے اور نیک کہیں کہ میری آنکھ بڑی صاف ہے، میری اولاد بڑی پاک ہے، ہمارے گھر میں تو گانا نہیں سنتا، ہم سارے تہجد گزار ہیں، یہ کر رہا ہے تو اپنے گھر کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، تو محبوب نے فرمایا کہ یہ میری امت کی پالیسی نہیں، بلکہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اے لوگو اس عذاب سے بھی ڈرو، اس فتنے سے بھی ڈرو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاملات کو، دیکھیں اپنے حالات کو، ساری جگہوں پر دیکھیں تو کیا جن جگہوں پر سیلاب آیا، پچھلے سال جب ڈی جی خان کے اندر سیلاب آیا، اس کے ساتھ والے ملحقہ علاقوں کے اندر سیلاب آیا، میں وہاں پر موجود تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا بربادی ہوئی، ویڈیو کے اندر اور کچھ دکھایا جاتا، سارا نظر نہیں آتا، لیکن کیا آپ سوچیں کیا وہاں پر کوئی بندہ اذان دینے والا نہیں تھا، کوئی تہجد گزار نہیں تھا، دین کا عالم کوئی بھی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب آیا؟ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال بار بار ہماری عبرت کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے تھوڑا تھوڑا رب ذوالجلال عذاب دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، لوگ سمجھ جائیں ان فی ذالک لآیہ لقوم یتفکرون۔ رب قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو سارے ماحول ہے، یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں، یہ حوادث زمانے، یہ واقعات کا بدلنا، یہ سارا کا سارا اس لیے ہے تاکہ تم لوگ عبرت حاصل کرو، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو لہذا آج ہم سب پر فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، اپنے آپ کو دین کے ساتھ مخلص کریں، اپنے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو ہم درست کریں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس چیز سے نفع آ رہا ہے تو ہم شریعت کو چھوڑ دیں، ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس چیز میں نقصان ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں، کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے تھے حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانوں کو دیکھ کر، تو حضور نے فرمایا تھا اے فاروق اعظم، اے عمر فاروق، روتے کیوں ہو؟ دنیا کفار کے لیے ہے، ہمارے لیے رب ذوالجلال نے آخرت کو بنایا ہے۔ تو لہذا کامیابی ہرگز یہ نہیں ہو سکتی، ہرگز کامیابی یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ دین کو چھوڑ دیں دنیا کی خاطر۔ ہاں، دنیا کو اگر آپ دین کی خاطر چھوڑیں گے تو قیامت والے دن، محشر کے دن، یہی آپ کا دنیا میں رہ کر تھوڑا تنگ دستی کا شکار ہونا، یہ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں ہر شے عطا فرمائی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو فضول کاموں میں لگا دیں، فضول چیزوں کے اندر لگا دیں، بلکہ ہماری اس امت کا، اس امت آخری کا، حضور علیہ السلام نبی آخر الزماں ہیں، ان کی امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا، اس امت کے بعد قیامت نے آنا ہے، تو اس امت کو چاہیے کہ اپنے سارے معاملات کو، سارے معاشی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، یا جو بھی معاملات ہوں، سب کو دین کے سائے کے تلے لے کے آئیں۔ یہی بہترین امت ہونے کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو یہ تو کہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کام ایسے ہوں کہ جو دین قبول ہی نہیں کرتا، ہم کہتے ہوں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنا ہمارے گھروں کے اندر اگر ختم ہو چکا ہے تو یہ مسلمانی نہیں، یہ مسلمانی نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، فرمایا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں رب ذوالجلال کے کلمے کی تقاضے جو ہیں ان کو سمجھتا ہوں،
می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ کلمۃ اللہ کی جو مشکلات ہیں، مشکلات سے مراد اس کے تقاضے کہ جب کلمہ پڑھ لیا اب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی کریں، ہم کہیں کہ فلاں چیز کے اندر ہماری خواہش پوری ہوتی ہے، فلاں چیز کے اندر ہمارے لیے زیادہ نفع ہے، فلاں چیز کے اندر ہمارے لیے نقصان ہے تو دین کو چھوڑ دیں، جہاں پر نفع نظر آتا ہے وہاں پر دین کو چھوڑ دیں۔ یہ مسلمانی نہیں، یہ مسلمانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے کفار کا طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں سارے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ الاسلام یعلو، اسلام ہمیشہ غالب آتا ہے، اسلام پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن جب اسلام کو ماننے والے پختہ ایمان والے ہوں، رب ذوالجلال کے اوامر اور رب ذوالجلال کے نواہی پر عمل کرنے والے ہوں، تو پھر رب ذوالجلال بھی اس قوم کو برتری عطا فرماتا ہے، وہ چاہے 313 ہو، چاہے 1000 ہو، ہزاروں سے لڑ جائیں، 313 ہو، کئی لوگوں سے لڑ جائیں، کئی 100 لوگوں سے، رب ذوالجلال کو فتح عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر اتنے ممالک ہوں، وہ بھی اسلامی ممالک، اس کے باوجود بھی جگہ جگہ پر اگر مسلمان ذلیل و رسوا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے ہٹ جانا، ہمارا دین سے پھر جانا۔ اگر ہم دین پر قابو رہیں گے، دین پر عمل کرتے رہیں گے، ہمارے جو بھی معاملات ہوں، ہمیں چاہے ظاہری طور پر نفع نقصان نظر آتا ہو، چاہے اس میں نفع ہو لیکن دین کے ساتھ غداری ہو، ہم وہ نفع کبھی قبول نہ کریں۔ ہمیں کوئی نقصان نظر آتا ہو لیکن دین کے ساتھ وفاداری ہو، تو دین کے ساتھ وفاداری میں جو نقصان ہے وہ قیامت والے دن وہی تو سب سے بڑا نفع ہے۔ تو لہذا رب ذوالجلال کے ہاں مقبول ہونا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کا مقرب ہو جانا، مقبول بارگاہ خداوندی ہو جانا، یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اگر اس اعزاز کو ہم چھوڑ چکے، اگر ہم نے بھلا دیا تو ہمیں پھر یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اب بھی ٹائم ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں سارے حوادث زمانہ، سارے معاملات، کہ کس طرح امت کتنی چیزوں کے اندر بڑھ چکی ہے، کس طرح امت کہاں کہاں چلی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نہ تو قرآن کو تھاما ہے، نہ حضور کے فرامین کو تھاما ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم رب کے قرآن کو تھامتے ہیں، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھامتے ہیں، دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، کہ ہم اللہ پر راضی ہیں اس کے اللہ ہونے کے اعتبار سے، ہم دین پر راضی ہیں، اسلام پر راضی ہیں دین کے اعتبار سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہیں نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ اور پھر اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال کی قسم، کوئی بڑی سے بڑی قوم ہو، بڑے سے بڑا ایٹمی طاقت والا ملک ہو، کوئی بھی آ جائے، اگر تھوڑے بھی ہوں گے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہوں پر رب ذوالجلال کی فضل سے فتح پا جاتا ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال کا فضل ساتھ ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی اجازت ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کی کرم نوازی کب ہوگی؟ کہ جب ہم رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بیان کیا گیا رب ذوالجلال اس پر عمل پیرا ہو کر رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے دینی معاملات کو، اپنے اخروی معاملات کو رب ذوالجلال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جماعت